بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ دیکھیں اس حدیث میں ایک ضربت کی بات ہو رہی ہے، ایک ضربت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک عمل ہے، انسان کا ایک عمل ہے ضربت کی شکل میں، ایک وار ہے، ایک ضربت ہے، درجنوں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، ایک ضربت ہے، ایک مخصوص ضربت ہے حضرت علی کی ایک، اور وہ بھی خندق کے دن، جنگ خندق میں ہے، اس جنگ میں ہے۔ لیکن اس ضربت کی جو اہمیت ہے، یہ دیکھنے میں ایک معمولی عمل ہے، معمولی کام ہے، لیکن اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے دیکھنے میں یہ جو ایک معمولی ضربت ہے، معمولی وار ہے، لیکن اہمیت کے حوالے سے پیغمبر اکرم کی نگاہوں میں، بارگاہ ایزدی میں اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جملہ بعدی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک ضربت کی کیا اہمیت ہے۔ افضل من عبادت الثقلین، دیکھیں اس کو آپ قرآن کی اس آیت سے جوڑ دیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے خلق نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کو اور اجنہ کو اگر خدا نے خلق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد تخلیق انسان، مقصد تخلیق جن خدا کی عبادت اور خدا کی بندگی ہے، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان عبادت کے ذریعے، یہ جن عبادت کے ذریعے میرا عبد بنے، میرا بندہ بنے، میری بندگی اختیار کرے۔ میں ان کا مولا ہوں، میں ان کا آقا ہوں، جن میرا بندہ ہونا چاہیے، انسان بندہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ اور آقا کا تصور آتا ہے تو بندہ ہمیشہ آقا کے لیے سوچتا ہے، آقا کے بارے میں سوچتا ہے، آقا کے لیے کہتا ہے، آقا کے لیے بولتا ہے، آقا کے لیے انجام دیتا ہے۔ اس کی مرضی آقا کی مرضی ہے، اس کی چاہت آقا کی چاہت ہے، اس کی محبت آقا کی محبت ہے، اس کی خواہش آقا کی خواہش ہے۔ یعنی آقا اور مولا کی خواہش سے ہٹ کر، مولا کی چاہت سے ہٹ کر، مولا کی رضا سے ہٹ کر، مولا کی محبت سے ہٹ کر، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ جو عبد ہوگا اس کی نگاہ میں معبود کی خواہش، مولا کی خواہش، مولا کی چاہت ملحوظ نظر ہوگی۔ مولا کی چاہتوں میں، آقا کی خواہشوں میں، آقا کی محبت میں بندہ اپنے آپ کو فراموش کرتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں، اس کے سامنے اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے، کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں خدا یہ چاہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، احسن الخالق خدا کی یہ خواہش ہے کہ یہ جن اس طرح کا عبد بنے، یہ انسان اس طرح کا عبد بنے کہ جس پر میں فخر کر سکوں، جو مجھ پر فخر کر سکے۔ تو انسان کو اس طرح کی بندگی کرنے کے لیے خلق کیا تھا، جن کو اس طرح کی بندگی کرنے کے لیے خلق کیا تھا۔ تو جو اس بندگی کی راہ پر گامزن ہو کر اس طرح کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے، اس کا ہر عمل عبادت ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے، چونکہ بندگی کے راستے پر ہے۔ ولو نماز نہیں ہے، ولو روزہ نہیں ہے، ولو حج نہیں ہے، آپ کا یہ راستہ چلنا، آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ سونا، آپ کا یہ سانس لینا، آپ کا یہ راستہ چلنا
اگر بندگی کے راستے پر ہو، چونکہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے لذا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، چونکہ خدا کی مجھ سے یہ چاہت ہے لذا میں یہ کام انجام دینے جا رہا ہوں، تو ایسے میں چی نماز آپ پڑھیں، چی روزہ آپ رکھیں، چی راستہ آپ چلیں، چی کھانا آپ کھائیں، چی چائے پانی آپ پئیں، چی آپ سوئیں، چی آپ جاگیں، جو بھی کام آپ اپنی زندگی میں انجام دے دیں وہ سب کے سب بندگی کے راستے پر ہے اور بندگی ہے۔ اور ہر وہ حرکت، ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اس طرح انسان سے باہر نکل آئے، سرزد ہو، انجام پائے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چونکہ وہ عبادت ہے، چونکہ وہ بندگی ہے۔ اور وہ کام جو بندگی کے راستے پر انجام پائے وہ عبادت ہے، اور جب ایک کام عبادت بن جائے تو اس کی قیمت، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ ایک انسان کی جو بندگی ہے، جو اس کی عبادت ہے، اس کا جب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو جمیع بشر کی عبادتوں کا آپ بے درجہ اولانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور انسان اور جن کو یکجا کر کے دونوں کی عبادتوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے اندازہ لگانا چاہے تو بے درجہ اولا، ڈبل بے درجہ اولا آپ جن و انس کی عبادتوں کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرف پیغمبر کی اس حدیث میں ضربت علی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ضربت ہے، دیکھنے میں معمولی ایک ضربت ہے جو خندق کے دن اس ضربت کو جو آپ نے وار کیا، جس کی وجہ سے اسلام کو فتح اور پیروزی حاصل ہوئی، یہ ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ انسانوں کی عبادت ایک طرف، جنوں کی عبادت ایک طرف، دونوں کی عبادتوں کو جمع کر کے آپ حساب لگائیں وہ ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف۔ علی کی ضربت کی جو فضیلت ہے، یہ ضربت افضل من عبادت ثقل، علی وہ ہستی ہے جس کی جب ایک ضربت کی یہ اہمیت ہے تو علی کی پوری زندگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، جناب حاکم نشابوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو انہوں نے لایا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر۔ اسی طرح سے جناب متقی ہندی نے کنز العمال میں اس حدیث کو جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 623 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔